سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ پاکستان آپ نے دیکھا کہ دن بدن مقروض ہوتا جا رہا ہے، اور قرضہ لیتے وقت ہمیں اس چیز کا خیال نہیں ہوتا کہ یہ قرضہ ہم نے دینا کیسے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہماری 10-20 سال زندگی ہے، 30 اس میں ہم نے غرق ورق ہو جانا، اور اس کے بعد جو آئے گا دیکھی جائے گی، اور کسی کو یہ فکر نہیں کہ نئی نسل کے لیے یا بچوں کے لیے ہم نے کیا چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن آپ کو ایک چیز میں مزے کی بتا، ہمارے جو جرنیل ہیں یا سیاستدان ہیں، ان کے پاس خزانہ ہے، ان کے خزانے میں رقم کی کوئی کمی نہیں۔ دوسری طرف انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا، بنگلہ دیش ہمارے سے آزاد ہوا، ان کے خزانے میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، مگر ہمارا جو پاکستان کا خزانہ ہے وہ خالی ہے، اس میں لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے سیاستدانوں نے، جرنیلوں نے دوسرے ممالک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ جرنیل اور یہ جو آپ کے سیاستدان ہیں، اور جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اداروں میں کام کر رہے ہیں، پچھلے دنوں آپ کو ذہن میں ہوگا کہ خواجہ اعظم نے ان کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، سب اپنی دولت جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ پاکستان کے خزانے میں جمع کروائیں، تو پاکستان کو قرضے کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس اتنی دولت ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کے مختلف ممالک میں کمپنیاں ہیں، مختلف ممالک میں پراپرٹی ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، جس طرح نواز شریف کے 4 گھر ہے، یہ تو معمولی کیس ہے۔ اس سے بڑی بڑی بلڈنگیں ان کے پاس ہے، کسی کے پاس دبئی میں ہے، ساگ ڈار جیسے بندے کے پاس، کسی کے پاس کینیڈا میں ہے، کسی کے پاس یہ بیلجیم میں ہے، کسی کے پاس انگلینڈ میں ہے، کسی کے پاس جرمنی میں ہے، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہمارا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ ہماری دولت ہر جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن اس بدقسمت قوم، جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غلام قوم، ان کے پاس کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، اور انہی کی دولت سیاستدانوں نے دوسرے ممالک میں بھیجی، کیونکہ ان کی کم عقلی، وہ کہتے ہیں کہ جب تک بیوقوف لوگ دنیا میں زندہ ہے، ٹھگ بھوکا نہیں مرتا۔ بیوقوف مرے گا بھوکا، ٹھگ کہیں نہ کہیں سے ٹھگی لگائے گا۔ اور یہ آپ اپنا آس پاس دیکھ لیں، جو بھی ٹھگ ہوں گے ان کا کام ہی یہ ہوگا کہ وہ کوئی نہ کوئی کام ڈالنے کے لیے آپ کو چکر دیں گے، کوئی مذہب کا سہارا لے گا، کوئی سیاست کا سہارا لے گا، کوئی مسجد کے باہر وہ لے کے چندے والا ڈبہ کھڑا ہو جائے گا، کوئی مسجد کی سیمنٹ کی بوریوں کے چکر میں پڑ جائے گا، کوئی کسی شہر، اگلے دن میں نے دیکھا وہ پتہ نہیں کسی شہر میں جا کے کوئی باپ بیٹا تھا اور بھی لوگ تھے، ان کو لے گئے کہ جا کے جناب کہو کہ آپ نے یہ کوئی چندہ وغیرہ دینا، قربانی دینی تو ہمیں دیں۔ جب انہیں پکڑا گیا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے کمپنی کون سی بیٹھی، ان کو بٹھا کون گیا۔ وہ بیچارے اس چکر میں دیہڑی دار وہاں پہ لگا دیے گئے کہ آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور یہ سیدھے آپ کو دے دی ہے، اور ہر ایک کو رسید دیتے جانا ہے، اور سب سے تھوڑی تھوڑی رقم لیتے جانا کہ آپ کے لیے جناب فلاں مسجد بن رہی ہے، فلاں درگاہ بن رہی ہے، فلاں کوئی نہ کوئی چور بازاری کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور اس طرح کے سادہ لوگوں کو پھر کام پہ لگا دیتے۔ انہیں جب پکڑ لیا پولیس نے تو پھر ظاہر ہے پولیس کو بھی اس چندے میں سے کچھ دیا ہوگا تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو ہر جگہ پہ آپ کو ایسی گیم ٹھگوں کی ملے گی، لیکن یہ چھوٹے ٹھگ ہیں، یہ جو بڑے ٹھگ ہیں ہمارے، وہ آپ کو میں نے پہلے ان کے نام بتا دی، جن کی دولت دوسرے ممالک میں پڑی ہے۔ اچھا، ایک بڑی مزے کی بات ہے، جو غیر ممالک میں پاکستانی رہتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی رقم لے کے آؤ اور یہاں پہ لگاؤ، پاکستان میں لگاؤ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنی رقم لے کے آؤ دبئی اور فلاں فلاں کنٹری سے، تو اس طرف یہ دھیان کہتے جی مٹی ڈالو، اس طرح کی بات ہی نہیں۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ملے گا جہاں پہ 50 کروڑ کی چوری کو چوری نہیں سمجھا جائے گا، اس کا احتساب نہیں ہوگا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پچھلے دنوں خواجہ اعظم نے بات کی، یعنی کہ خواجہ اعظم دودھ کا دھلا ہوا ہے، اس نے بھی کام ڈالا ہوا ہے۔ جتنے یہ لوگ سیاستدان آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اگر آپ چیک کر لیں، یا اپنے جرنیل جو گئے ہیں ان کے پاس چیک کر لیں، یا بیوروکریٹس جو بھی ہے،
ان کے پاس چیک کر لے تو ان کی دولت کا اندازہ ہی نہیں آپ لگا سکتے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کے پاس کتنی دولت. یہ ابھی مریم گئی ہوئی ہے, کل بتایا جا رہا تھا کہ 16 کروڑ, اب پتہ چلا 32 کروڑ لگے. کیا وہاں پہ بس سیر و تفریح کی, 4-5 سہیلیاں ساتھ لی, اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب جن کو بشرا بی بی اور عمران خان کے اوپر مقدمات تو نظر آ رہے, ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ غریب قوم کی دولت اس طرح لٹائی جا رہی ہے, مہنگے ہوٹلوں میں پکنک منائی جا رہی, کیونکہ وہ خود ان کے ایسے قابو میں آئے ہوئے ہیں. ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ادھر کی ادھر یا ادھر سے ادھر ہمیں کچھ تنگ کیا تو یہ فوج میں ہمارے ہی بندے ہیں, تو آپ کا تبلا سرنگی لپیٹ دیں گے. اکثر آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں, کسی کی موت ہو جاتی ہے. کبھی کون سی انکوائری ہم نے کرنی ہے کہ کیا ہو گیا. چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ نواز شریف جو ہے یہ میری منجی ٹھوکنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. جب بھی میں نے کوئی ٹیٹا کی تو اندر کیا چل رہا ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہی. یہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے نواز شریف اینڈ کمپنی, اس کا مقابلہ ہماری فوج نہیں کر سکتی, ہمارے جرنیل نہیں کر سکتے. یہ میں بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں. ان کے اتنے لمبے ہاتھ ہیں, جس طرح انہوں نے ملک کو, جن کے پاس 17 سیٹیں تھی, اور جس طرح انہوں نے ملک کو کنٹرول کر لیا, تو یہ فوج شو, یہ جرنیل جو ہے ان کے لیے معمولی کیس, معمولی سے بھی معمولی. ان کو کھڈے لینڈ لگانا کوئی اتنا بڑا کام نہیں اس کی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دندناتے پھرتے ہیں, ایئر فورس کے طیارے لے کے گھوم رہے ہیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. کیونکہ اگر ہمارے جرنیلوں کے, ہاں ان کے پاس طاقت ہے. اب دیکھیں روزانہ غریب لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے. کبھی کسی جرنیل نے آ کے کہا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, کیونکہ ان کو کہا آپ نے بولنا نہیں, آپ کو جو چاہیے وہ ملتا رہے گا, یہ آپ کی ٹینشن نہیں, ہمیں ظلم کرنے دے, ہمیں حکومت کرنے دے, ہمیں یہ لوگوں پہ کنٹرول کرنے دے. اور وہ خاموش ہے. دیکھ رہے کور کمانڈر کانفرنس ہوتی, کتنے جرنیل بیٹھے ہوتے, وہ جو صاحب بہادر کہہ دے وہ کہیں گے جی سر. یہ جتنے جرنیل ہیں کسی میں تو ضمیر ہوتا ہے, کسی میں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یار یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. مگر انہوں نے کہا نو, آپ نے صرف یس سر, اونلی یس سر, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. تو یہ جو آج نواز شریف نے کنٹرول حاصل کیا اپنی بیٹی کے ذریعے کیا یا جو بھی کیا, وہ آپ سب کے علم میں. بعد میں کسی کو بھائی کہہ دینا, بہن کہہ دینا, جو مرضی آپ کہتے رہے, لیکن جو حقیقت ہوتی ہے وہ سب کو علم ہوتی. تو یہ لوٹ مار آپ کے ملک میں چلتی رہے گی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اس میں کمی نہیں آنے والی. آپ جو مرضی کر لے, آپ وہاں پہ قرآن پاک پہ حلف لے لے, آپ قرآن پاک گلے میں لٹکا کے مکے کے چکر لگائے, آپ قرآن پاک سر پہ رکھ کے پھرتے رہے, آپ جو مرضی کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ان میں اکثر جو ہے, اکثر کی میرے حساب میں تو سارے ہی آپ کہہ سکتے تماشبین ہیں. ان کے نزدیک مذہب جو ہے وہ ایک صرف جس کو آپ کہتے ہیں خالی جگہ پر کرو, یا ایک کچھ بھی آپ کہہ لیں, مذہب کے اوپر چلنا ضروری نہیں ہے. اور مذہب کو جس طرح ہم نے بنا کے لوگوں کو پیش کیا ہوا ہے وہ غریبوں کے لیے ہے, کہ غریبوں کے لیے یہ مصیبتیں ہے کہ انہیں مرنے کے بعد حساب دینا, ہم نے نہیں دینا. کیونکہ ان کے نزدیک کوئی حساب نہیں ہے مرنے کے بعد. اگر کسی کے نزدیک خدا خوفی ہو تو ایک پیسہ نہیں کسی کا کھاتا. یہاں سے آپ حساب لگا لیں. انہیں نہ مذہب کی تعلیم کا علم ہے, یہ سب زانی, شرابی, تماشبین. ان کی حالات یورپین لوگوں سے بھی بدتر ہیں. جو یورپین بدکاری میں آپ کہتے جی یہاں پہ سب کچھ چلتا ہے, لیکن ان کے اندر کی کہانیاں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں. تو جناب پاکستان میں عیاشی کے اڈے آپ بند نہیں کر سکتے. ان کی عیاشی کے, غریب کے پاس تو کھانے کو ایک وقت کی کہیں مٹھائی مل جائے تو اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ بڑی عیاشی میں نے کر لی. مگر یہ پورا ملک آپ کا کھا گئے, ان کو فرق نہیں پڑا. اس لیے میں نے بتایا کہ روزانہ آ کے وہاں پہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں.
اور یہ ٹھگ بازوں کا ٹولہ جو ہے یہ آخری حد تک جائے گا، یہ آخری حد تک عوام پہ ظلم کرے گا، اور یہ نام لے گا اللہ اور اللہ کے رسول کا، یہ قرآن کے حوالے دے گا آپ کو، قرآن پہ عمل نہیں کرے، یہ آپ کو مذہب کے مطابق بتائیں گے لیکن خود مذہب پہ عمل نہیں کریں گے۔ اس قوم کو جس طرف انہوں نے لگا دیا ہوا ہے، بدبخت قوم کو، بدبخت ہی ہے نا قوم، ذلت اور رسوائی، کسی سارا دن یہ اشتہار چلتے ہیں فلاں ملک میں اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، فلاں ملک میں اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، اور لوگ بیچارے اٹھ بھاگتے کہ یار یہاں سے آزادی سے کسی طرح نکل جائے اور یہاں سے دوسرے ملک کس طرح پہنچے، تو یہاں سے آپ حساب لگا سکتے سارا۔ تو میں نے صرف یہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جتنے جرنیل سیاستدان اور وہ جو خواجہ اعظم نے کہا تھا یہ دولت پاکستان میں لائیں، پاکستان خوشحال ہو جائے گا، مگر یہ لائیں گے نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے۔